اس حقیقت سے آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا میں جینے کے لیے کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دنیا میں کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کرنسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس حساب سے جو بندہ جس کے پاس زیادہ کرنسی ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے، زیادہ سہولیات اپنے لیے جمع کر سکتا ہے، اور جس بندے کے پاس کرنسی کم ہے وہ اسی قدر کئی محرومیوں کو برداشت کرتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جینے کے لیے، رہنے کے لیے کرنسی کی ضرورت ہے۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ ہر ملک کی اپنی کرنسی ہے اور اسی ہی ملک میں ویلڈ ہوتی ہے۔ آپ ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک میں جا کے استعمال نہیں کر سکتے، وہاں پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ مثلا امریکہ میں ڈالر چلتے ہیں، ہمارے ملک میں روپیہ چلتا ہے، سعودی عرب میں ریال ہے، یو اے ای میں درہم، اسی طرح دیگر ممالک میں کہیں پہ پاؤنڈز ہوتے ہیں، کہیں پہ یورو ہوتے ہیں، کہیں پہ فرینک ہوتے ہیں، کہیں پہ مارک ہوتا ہے۔ تو جس ملک کی کرنسی ہے وہ اسی ہی ملک میں ویلڈ ہوگی، دوسرے ملک میں قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ آپ کو حج عمرے کے لیے لے جائے، آپ سعودی عرب جائیں تو وہاں اگر آپ کسی سٹور سے کوئی چیز خریدنے لگیں تو آپ اس کو 1000 کا نوٹ، 1000 روپے کا یا 5000 روپے کا نوٹ اس کو دیتے ہیں تو وہ قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا بھئی یہ کرنسی یہاں نہیں چلتی، جاؤ منی ایکسچینج کے پاس جاؤ اور ایکسچینج کرا کے یہاں مجھے ریال میں پیمنٹ کرو۔ تو میری تمہیدی گفتگو میں دو باتیں آپ نے نہیں بھولنی، انہی دو باتوں پہ آج کا پورا جمعہ کھڑا ہے۔ پہلی بات کہ دنیا میں کسی بھی کونے میں رہنے اور جینے کے لیے، کوئی چیز خریدنے کے لیے آپ کو کرنسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ جس ملک کی کرنسی ہے اسی ملک میں ہی قبول کی جائے گی، دوسرے میں نہیں۔ تو اگلی بات تیسری نوٹ کیجئے کہ یہ تو دنیا ہے، یہ دنیاوی زندگی ہے۔ یہاں آپ نے ایک جگہ پہ، ایک ملک پہ، چاہے ایک دن کے لیے بھی رہنا ہے، ایک گھنٹے کے لیے رہنا ہے، تو وہاں رہنے کے لیے ضرورت پڑے گی وہاں کی کرنسی۔ لیکن جو اگلا جہان ہے آخرت، وہ ایک بہت بڑا جہان ہے، وہ ایک لامحدود زندگی ہے، ایک انفینٹ دنیا ہے۔ تو وہاں جو جینے کے لیے، وہاں کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے تو پھر زیادہ پروٹوکول ہونے چاہیے نا، اس کے اصول و ضوابط کچھ الگ ہوں گے، وہاں بھی کچھ کرنسی کی ضرورت پڑے گی۔ یہاں آپ کو 1 فٹ زمین لینا پڑے، 1 مرلہ پلاٹ لینا پڑے تو اتنی کرنسی جمع کرنی پڑے گی، پھر جا کے آپ جو ہے وہ چند فٹ زمین کے مالک قرار پائیں گے۔ تو اللہ کی جنت تو مہنگی بڑی ہے،
جنت کا پلاٹ اپنے نام کرانے کے لیے، جنت کا پلاٹ لینے کے لیے، جنت میں محل لینے کے لیے بھی کسی کرنسی کی ضرورت ہے. وہاں بھی کسی قسم کی آپ کو کرنسی کی ضرورت پڑے گی. تو یہ تیسری بات سمجھنے والی ہے کہ آخرت کی کرنسی کیا ہے. وہاں میں نے اللہ سے جنت لینی ہے، محلات لینے ہیں، نہریں جاری ہوں گی، قرآن کے اندر آتا ہے، میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، مختلف قسم کی شرابیں ہوں گی، وہ سارا فری مل جائے گا. آخر اس کے لیے بھی کرنسی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو وہاں کون سی کرنسی ہوگی؟ اس سوال کا جواب لینے کے لیے پہلی بات نوٹ کیجئے کہ جو آج دنیا کے اندر کرنسی ہے یہ وہاں نہیں چلے گی، یہ وہاں ویلڈ نہیں ہوگی. آپ کے پاس بڑی کرنسی موجود ہے، درجنوں بینکوں میں آپ کا بیلنس پڑا ہوا ہے، آپ کے نام پہ بڑے ہیرے جواہرات ہیں، سونے چاندی، اور بڑی پراپرٹی، بڑی جائیداد آپ کے نام پہ ہے. لیکن اللہ کی قسم، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، اگر آپ آج آنکھ بند ہو جاتی ہے تو یہ سب سارا دھول ہے، مٹی ہے، گرد و غبار ہے، زیرو ہے. اس کی آپ کے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے. بڑی دولت ہے آپ کے پاس، اگر دنیا میں آپ ہوں تو شاید آپ پورا ملک خرید لیں، مثال دے رہا ہوں. لیکن اگر آنکھ بند ہو گئی تو کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے. میں نہیں کہتا، قرآن کی زبان سن لیجئے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 91، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار. جو بندہ ساری عمر اپنے رب کا انکار کرتا رہا، ساری عمر اس نے اپنے رب کے ساتھ نہیں بنائی، نافرمانیوں میں اور گناہوں میں اپنے آپ کو آلودہ کرتا رہا، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور اسی حالت میں اس کی موت آئی. اگلا جملہ سن لیجئے اور دل تھام کے سنیے گا. فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ. اللہ نے فرمایا یہ ساری زمین، کتنا رقبہ ہے زمین کا، شمال سے لے کے جنوب، مشرق لے کے مغرب تک کتنا رقبہ ہے زمین، کتنا سائز ہے زمین. جن لوگوں نے جغرافیہ پڑھا ہوا ہے وہ ذرا اپنے ذہن میں لائیں وہ ساری چیزیں. اتنی زمین جس میں سمندر بھی، پہاڑ بھی، میدانی علاقے سارے شامل ہیں. فرمایا پوری زمین اگر سونے سے بھر کے، کورڈ ود گولڈ، سونے سے بھری ہوئی ہو، اور وہ بندہ اکیلا مالک ہو ساری زمین کا، اور وہ ہمیں قیامت کے دن فدیے میں دینا چاہے کہ مجھے چھوڑ دو، جہنم سے نجات دے دو، عذاب نہ دو، جنت دے دو اس کے بدلے میں، اللہ کہیں گے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُمْ، ان سے یہ قبول کیا جائے گا. کیوں؟ وہاں کی کرنسی نہیں ہے یہ حضرت، یہ وہاں کی کرنسی نہیں ہے. دنیا میں ہوتا تو بڑا دولت مند تھا، تو بڑا امیر تھا، پوری دنیا خرید سکتا تھا، پوری دنیا تیرے انڈر ہو سکتی تھی، اتنی دولت تیرے پاس. لیکن ہم نے عرض کیا آنکھ بند ہوئی تو یہ دھول مٹی ہے، وہاں کام نہیں آئے گی. اگر مفہوم سمجھ نہیں آیا تو ایک اور آیت سن لیجئے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 36، اس میں مزید کھول کے بیان کیا گیا. فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا. جو لوگ رب کے انکاری ہیں، نافرمان ہیں، مجرم ہیں، ان کے لیے پوری زمین اگر ساری مال و دولت سے اور سونے سے بری ہوتی، صرف زمین نہیں ہے، وہ مثلہ معہ، ایک زمین اس کے ساتھ اور، کتنی زمینیں؟ 2 زمینیں بھری ہوئی ہوں. لیفتدوا به من عذاب یوم القیامت ما تقبل منہم، اگر قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ ہمیں فدیے میں دے کہ اس کو لے لو، مجھے چھوڑ دو، ما تقبل منہم، قبول نہیں کیا جائے گا. حضرت یہ اللہ کوئی فرضی باتیں نہیں سنا رہے آپ کو. آج دنیا میں جتنے بھی امیر لوگ ہیں، بل گیٹ ہے، خیر بل گیٹ ہی بڑا نیچے آ گیا، جیف بیزوس ہے یا دیگر ہیں، ان کے پاس اتنی دولت نہیں جتنی اللہ مثال دے رہے ہیں.
ٹھیک ہے ان کی دولت خربوں میں کاؤنٹ ہوتی ہے، لیکن اتنی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اتنی پوری زمین بھی سونے سے بھری ہو نہیں قبول کی جائے گی، کیونکہ وہاں کی کرنسی نہیں ہے والی، وہاں پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ اگلی بات، یودل، سورہ معارج نے تو اللہ کی قسم سے رونگڑے کھڑے کر دیے۔ یہ جو چیپٹر بیان کر رہا ہوں نا، اس چیپٹر میں سورہ معارج کی آیتیں کوٹ نہ کروں تو بڑی ناانصافی ہوگی اس موضوع کے ساتھ۔ رونگڑے کھڑے کر دیے اس آیت نے، کہا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ببنی، قیامت کے دن مجرم تمنا کرے گا، اور مجرم جو ہے وہ چیخے گا، چلائے گا اور کہے گا لو یفتدی من عذاب یوم ببنی، مجھے چھوڑ دو، میرے بیٹوں کو لے لو، وصاحبتہ واخی، میری بیوی کو پکڑ لو، میرے بھائیوں کو لے لو، وفصیلتہ التی تؤوی، میرا سارا کنبہ قبیلہ خاندان لے لو، ومن فی الارض جمیعا، زمین میں جتنی دولت ہے، جتنا میں مالک تھا دولت کا، ساری لے لو۔ اچھا کیا کریں؟ ثم ینجی، مجھے چھوڑ دو، ثم ینجی، مجھے چھوڑ دو۔ اللہ کا آگے جواب دے، کلا، نیور، ناٹ ایٹ آل، یہ وہاں کی کرنسی نہیں حضرت، وہاں کی کرنسی جمع کیجئے جو وہاں پہ کام آئے گی۔ آج دنیا میں جتنی دولت ہے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ کرنسی وہاں نہیں چلے گی جو دن رات ہم کما رہے ہیں۔ ہاں دنیا میں آپ کو ضرورت ہے اچھا کھانے کے لیے، اچھا پہننے کے لیے، اچھا اوڑھنے کے لیے، خوشحال زندگی کی ضرورت ہے، کمائیے، لیکن وہاں بھی ایک جہان ہے، اس کی کرنسی جمع کیجئے۔ یہ آج کا جمعہ یہی پیغام دینے کے لیے ہے کہ آج اگر آنکھ بند ہو جائے تو کیا کریں گے؟ اگر پلے آخرت کی کرنسی نہ ہو، آپ اگر ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تو آپ کے پاس وہاں کی کرنسی نہیں، تو اللہ کی قسم کیسے وہاں رہیں گے؟ مانگنے پہ مجبور ہوں گے، فقیروں کا جو لباس پہننا پڑے گا۔ لیکن ذرا غور کر لیں، ذرا جملہ سن لیجئے، اگر قیامت کو اللہ کے پاس گئے اور آخرت کی کرنسی پلے نہ ہوئی تو وہاں پہ آپ کسی سے مانگ کے گزارا کر سکتے ہیں؟ بولیں ذرا، وہاں پہ کوئی منگتا بن کے، کوئی کشکولے گدائی لے کے وہاں پہ گزارا کر لیں گے؟ چلو 2 نیکیاں دے دے تو، 4 تو دے دے، اللہ کے نام پہ 10 نیکیاں تو دے دے، وہاں پہ نہیں ہوگا۔ ہاں دنیا میں ایک ملک سے دوسرے ملک آپ گئے ہیں تو شاید مانگ کے گزارا کر ہی لیں، آپ زندگی آپ کی چل بس ہی جائے، وہاں نہیں چلے گا۔ تو آخرت کی کرنسی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، ذرا سن لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یتبع المیت ثلاثہ، میت جب اس کو سپرد خاک کیا جاتا ہے، جب اس کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہوتی ہیں، آپ نے فرمایا 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال جو دنیا میں کماتا رہا، نیک تھے یا برے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرجع فیرجع اثنان ویبقى معه واحد، 2 چیزیں واپس آ جاتی، اس کا مال جو اس کے ساتھ گیا، اس کے گھر والے جو اس کے ساتھ گئے واپس آ گئے، ویبقى معه واحد، ایک جو اس کا ساتھی ہوگا قبر میں وہ اس کے اعمال ہوں گے۔ تیری قبر میں تیری تنہائیوں کا ساتھی تیرے اعمال ہوں گے، چاہے وہ برے اعمال چاہے وہ اچھے اعمال۔ اور یہاں حدیث کوٹ کرتا چلو تو اس بات میں وزن بن جائے گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں مومن بندے کو جب دفنایا جائے گا تو اس کے پاس ایک نوجوان خوبصورت سفید کپڑوں میں ملبوس اور خوبصورت چہرہ اس کے پاس آئے گا، یہ پوچھے گا کون ہے تو؟ تیری چہرے کی خوبصورتی اور تیرے نور نے تو مجھے خوش کر دیا، تو کون ہے؟ کہا میں تیرے وہ نیک اعمال ہوں جو دنیا میں تم کمایا کرتے تھے، تو اکیلا نہیں ہوگا قبر میں تیرے ساتھ ہوں گا، ہم اکٹھے رہیں گے۔ اور دوسری طرف جب مجرم کو، کافر کو، گناہگار کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک ڈراؤنی شکل والا آدمی آتا ہے، کالے کپڑوں میں ملبوس اور انتہائی خوفناک شکل۔ اس کو دیکھ کے یہ بندہ کہتا ہے تو کون ہے؟ تیرے چہرے کی بدصورتی اور خوفناکی نے میرا کلیجہ جو ہے وہ باہر نکال دیا ہے، تو کون ہے؟ کہا گھبراتے کیوں ہو؟ تیرے وہی برے اعمال دنیا میں کمایا کرتے تھے، تو اکیلا نہیں ہوگا، میں تیرے ساتھ ہوں گا، قبر میں یہ ساتھ ہوں گے۔ تو آخرت کی کرنسی یہ تمہارے اعمال ہیں جو دنیا میں آپ کماتے ہیں۔ اس لیے آج اگر ہم بات کرتے ہیں
اگر جنت کی بات کی جائے تو جنت بالکل خالی ہے. ہاں ذرا غور کر لیجئے، یہ جملہ بڑا قیمتی ہے. جنت بالکل خالی ہے. یہ زید بیٹھا ہے، اس کی جو جنت زمین وہاں پہ جنت میں اس کا پلاٹ ہے نا، اس کی زمین ہے، وہ خالی ہے بالکل، کچھ نہیں بنا ہوا، کوئی محل نہیں ہے، کوئی نہر نہیں جاری ہو رہی، کوئی میوے نہیں ہے. یہ علی بیٹھا ہوا ہے، یہ زید بیٹھا ہوا ہے، یہ فلانا بیٹھا ہوا ہے. اگر ان کا جنت میں اللہ نے داخلہ کرنا ہے انشاءاللہ تو ان کی جو پلاٹ ہے، ان کی جو زمین ہے وہاں پہ وہ بالکل خالی ہے، کچھ بھی نہیں وہاں پہ. یہ جو تم قرآن میں پڑھتے ہو نا وہاں نہریں جاری ہوں گی، یہ ساری شرابیں ملیں گی، یہ کچھ ملے گا وہ ملے گا، کچھ بھی نہیں، بالکل خالی ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. نبی علیہ السلام معراج پہ کہ کہا میری ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا جا رہے ہو نا تو جا کے اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا اور ان کو بتائیے گا ان الجنت طیبۃ التربہ، جنت کی مٹی بڑی پاک ہے، عذبۃ الماء، پانی بڑا میٹھا ہے، وانھا قیان، بڑی سہولتیں ہیں، لیکن ہے چٹیل میدان خالی ہے. تو کیا ہوگا؟ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ آپ دن میں 12 سنتیں پڑھیں تو آپ کا محل بنے گا، ہاں آپ سبحان اللہ کہیں تو آپ کا جنت میں درخت لگے گا، آپ کسی جو ہے وہ آپ کسی کو پانی پلائیں تو آپ کو جنت میں نہریں جاری کی جائیں گی. یہ حضرت دنیا میں کماؤ گے تو وہاں پہ کچھ لگے گا. جتنے تم نے دن میں 12 سنتیں پڑھی، جتنی دفعہ پڑھی اتنے محل بنیں گے تیرے لیے. جتنا دنیا میں سبحان اللہ پڑھا اتنے درخت لگیں گے، بالکل خالی. پہلے تو جنت میں پلاٹ لو نا اللہ سے. بھائی پہلے پلاٹ لیتے ہیں تو پھر گھر بنتا ہے نا، کہ پہلے گھر بنا کے پھر پلاٹ خریدو گے. پہلے تو اللہ سے اپنے نام کو جنت کرواؤ، اللہ سے اپنے نام جنت کا پلاٹ کرو، پھر اس کے اوپر محل بنا، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے جو ہے درخت لگا، پھر اپنے نام وہ ساری چیزیں کر. اس لیے دنیا میں جو ہے وہ سارا کچھ کما کے لے کے جانا پڑے گا. وہاں کی کرنسی جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے بتائی وہ نیک اعمال. لیکن اگلی بات نوٹ کیجئے گا، بڑی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ہمارے نزدیک انسان ہے نا بھول ہو جاتی ہے، آخرت کی کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ میں نہیں کہتا، رسول اللہ نے فرمایا. آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم. نبی علیہ السلام بغیر قسم کے بات کریں تو سچی بات ہے، لیکن آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا والذی نفسی بیدی لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمینا او مرماتین حسنتین لشہد العشاء. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اعلان کر دیا جائے نا، بات سنیے گا ذرا، اگر اعلان کر دیا جائے نا کہ آج عشاء کی نماز میں بکرے کی بھنی ہوئی چامپیں ملیں گی ہیں، یا آپ علیہ السلام نے فرمایا او مرماتین حسنتین، بھنا ہوا گوشت ملے گا، لشہد العشاء، تو سارے لوگ عشاء کی نماز میں ضرور آئیں گے. کیوں جی، ہے کہ نہیں ایسے؟ آج آپ اعلان کر دیں نا، ہماری مسجد کے بانی اور محترم خالد صاحب اعلان فرما دیں کہ آج تراویح کے بعد جب وہ فی بندے کو 1000 روپے کا نوٹ ملے گا تو اللہ کی قسم ہمیں ہماری صفیں کم پڑ جائیں گے. یہ ایسے ہی ہے. ہمارے نزدیک آخرت کی کرنسی کی ویلیو نہیں، ہمارے نزدیک دنیا کی کرنسی کی ویلیو ہے. اس لیے دن رات لگے ہوئے ہیں، اس لیے اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے، ہر بندہ ہی جو ہے وہ نعوذ باللہ لالچ کی زد میں ہے. لیکن آخرت کی کرنسی کی ویلیو کیوں نہیں بن رہی؟ اور آخرت کی کرنسی کی اگر ویلیو ہوتی نا، ایک مثال لے لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بھی حسنہ والعشرۃ بعشر امثالها. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک حرف قرآن کا پڑھتا ہے نا، اللہ اس کو 10 نیکیاں دیتے ہیں. اس کے آخرت کے اکاؤنٹ میں 10 نیکیاں آٹومیٹکلی ٹرانسفر کر دی جاتی ہیں، ڈپازٹ کر دی جاتی ہیں. اور جتنا قرآن پڑھے گا اتنی نیکیوں کے انبار لگیں گے. اگر یہیں پہ اللہ کہتے نا کہ یا رسول اللہ فرماتے کہ جس بندے نے قرآن کا ایک حرف پڑھا 10 روپے یا $10 اس کے جو ہے وہ دنیا کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کر دیے جائیں گے، تو اللہ کی قسم سارا دن قرآن ہاتھ میں لیے پھرتا، سارا دن ایک ہی کام ہوتا قرآن پڑھنے والا. اس لیے مسلمانوں آخرت کی کرنسی کی ویلیو جانو اور سمجھو. اور آخرت کی کرنسی کی ویلیو دلانے کے لیے اب اگلی بات سن لی، نبی اسلام کی احادیث، کیسے نبی اسلام نے آخرت کی کرنسی کی ویلیو دلائی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. آپ نے فرمایا آخرت کی کرنسی کی مثال دیتے ہوئے آپ نے فرمایا جو بندہ فجر کی پہلی 2 سنتیں پڑھتا ہے نا، فجر کی 2 سنتیں، خیر من الدنیا وما فیہا،
یہ تمام دنیا اور اس کی تمام دولت سے بہتر ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ذرا سنیے گا۔ اگر دنیا کی کرنسی کے اعتبار سے اگر کسی بندے کو پوری دنیا اور پوری دولت کا مالک بنا دیا جائے نا، جتنا وہ امیر ہوگا اور جتنا وہ نفع مند اس کو سودا ملے گا، اسی طرح آخرت کی کرنسی کے اعتبار سے جس نے 2 رکعتیں پڑھ لی نا، وہ اتنی دولت کا مالک بن گیا آخرت کے اعتبار سے۔ یہ اہمیت دلائی۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا من فاتته العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ۔ یہ بات سنیے گا ذرا، آپ نے فرمایا جس بندے کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، اس نے جان بوجھ کے عصر کی نماز چھوڑ دی، وطر اہلہ ومالہ، اس کو اتنا نقصان ہوتا ہے جیسے اس کے گھر بار مال دولت سب کچھ تباہ ہو گیا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، ذرا غور سنیے گا۔ آپ نے اکثر نماز اثر نہیں پڑھتے، کبھی ایسا ہوا گھر جو ہے وہ آگ لگ گئی ہو، گھر کچھ تباہ ہو گیا ہو، مال جو ہے اجڑ گیا ہو؟ نہیں ہوتا، دنیا کے اعتبار سے نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا جس طرح دنیا کے اعتبار، بات سمجھیے گا، جس طرح دنیا کے اعتبار سے اگر کسی بندے کا گھر بار کاروبار دولت سب کچھ تباہ ہو جائے کتنا نقصان ہوگا، اسی طرح آخرت کی کرنسی کے اعتبار سے اتنا نقصان ہوتا ہے جو بندہ عصر کی نماز چھوڑ دے، پلے کچھ نہیں رہتا اس کے۔ عصر کی نماز چھوڑ کے مر گیا، وہاں پہ کچھ بھی نہیں اس کے پلے، سب کچھ ختم کر گیا دنیا سے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں، آپ آخرت کی کرنسی کی ویلیو دلا رہے ہیں۔ اگلی حدیث سنیے گا، نبی اسلام نے فرمایا ایحب احدکم اذا رجع الى اہلہ ان یجد فی 3 خلیفات عظام۔ تم میں سے کون بندہ جو چاہتا ہے کہ وہ جب اپنے گھر جائے نا مسجد سے نماز پڑھ کے، تو اس کے گھر میں 3 حاملہ سرخ اونٹنیاں اس کا انتظار کر رہی ہیں، کوئی بندہ آئے اور اس کو پکڑا جائے۔ اور صحابہ نے کہا قلنا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی اسلام نے فرمایا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اگر تم پسند کرتے ہو، صحابہ نے کہا قلنا نعم یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ اس زمانے کی 3 حاملہ اور سرخ اونٹنیاں آج کے زمانے کے لینڈ کروزر ہیں، تو 3 لینڈ کروزر کی قیمت کیا ہے ذرا اپنے ذہن میں لے آؤ ذرا۔ آپ نے فرمایا کو پسند کرتا ہے اتنی دولت کسی کو کوئی اس کو پکڑا جائے؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا 3 آیات یقرأ بہن احدکم فی صلاتہ خیر لہ من 3 خلیفات عظام۔ جو بندہ قیام میں کھڑا ہے اور اپنے رب کے آگے 3 آیتیں قیام میں پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد 3 آیتیں کم از کم پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے آخرت کی کرنسی کے اعتبار سے اتنی بڑی دولت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اہمیت دلائی رسول اللہ نے کہ دنیا کے اعتبار سے اگر 3 لینڈ کروزر کا مالک بنا دیا جائے کسی بندے کو، کتنا امیر ہوگا۔ اسی طرح آخرت کی کرنسی کے اعتبار سے جو بندہ 3 آیتیں پڑھ لے قیام میں کھڑا ہو گئے، اتنی دولت کا مالک بن جائے گا آخرت کی کرنسی کے اعتبار سے، اس کے آخرت کے اکاؤنٹ میں اتنے جو ہے وہ اتنی نیکیاں بھر دی جائیں گی۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اہمیت دلائی۔ اور آخری حدیث اس حوالے سے نبی اسلام نے فرمایا اتدرون مل مفلس، بڑی کامن حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا تم جانتے ہو غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ درہم لہ ولا دینار لہ۔ اور صحابہ کا جواب کیا تھا؟ جس کے پاس درہم نہیں، جس کے پاس دینار نہیں، روپیہ پیسہ مال نہیں ہے، وہ غریب ہے۔ آپ غور کیجئے گا، صحابہ کے نزدیک بھی دنیاوی منفعت کے اعتبار سے ویلیو آخرت کی دنیا کی کرنسی نا، انہوں نے مثال کی تھی، مثال کیا دی؟ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے وہ جو ہے وہ غریب ہے۔ دنیا کی کرنسی کی بات کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ بات کریں آخرت کی کرنسی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، غریب وہ نہیں ہے، غریب وہ شخص ہے کہ جو بندہ نیکیوں کے انبار اور نیکیوں کے پہاڑ لے کے گیا دنیا سے، اور آخرت میں جب مقام کنترا پہ کھڑا تھا اس وقت جو ہے وہ لوگ حقوق لینے والے آ گئے، کسی نے کہا اس نے مجھ پہ فلاں ظلم کیا، کسی نے کہا فلاں ظلم کیا، اس کی نیکیاں جو ہے وہ اس کے پلے میں ڈال دیں، کیونکہ وہاں پہ اگر لین دین کے معاملات ہیں وہاں تو اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں نا کہ وہاں پہ اس کا جو ادھار چکا دیا جائے گا، وہاں پہ اس کے پلے نیکیاں ہوں گی نا، آخرت کی کرنسی سے ہی لے کے اس کو دیا جائے گا، اس کا جو لین دین کا معاملہ ہے، تو اس کے پلے بالکل کچھ بھی نہیں رہا، حقوق لینے والے لے گئے، اب یہ بالکل کھڑا ہے، ایک نیکی بھی اس کے پلے نہیں ہے، اور اس کو کہا جائے گا جاؤ جہنم میں۔ ہاں اللہ معاف کرے، جہنم بالکل فری ہے، جہنم کے لیے کسی کرنسی کی ضرورت نہیں ہے۔
کرنسی کی ضرورت جنت کے لیے ہے، جنت کمانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا یہ غریب بندہ ہے، یہ مفلس ہے، تو یہ 3 سے 4 احادیث جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی، یہ آخرت کی کرنسی کی ویلیو دلانے کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمارے دل میں آخرت کی کرنسی کی ویلیو بٹھا دے۔ اس لیے آپ 24 گھنٹوں میں جتنے بھی کام کرتے ہیں، ادھر دیکھیے گا، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ کس کی کرنسی جمع کر رہے ہیں؟ آخرت کی، دنیا کی۔ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کس کی کرنسی جمع کر رہے ہیں؟ آخرت کی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ صدقہ کرتے ہیں، یہ آخرت کی کرنسی جمع کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ جاب کرنے جاتے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، یہ دنیا کی کرنسی جمع کر رہے ہیں۔ کئی بد نصیب ایسے ہیں 24 گھنٹوں میں ایک کام بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو آخرت کی کرنسی کے لیے ہو۔ 24 گھنٹوں میں بس دنیا کے لیے، دنیا کما رہا ہے۔ اس کے لیے کہا وآثر الحیات الدنیا، اس بندے نے دنیا کو ترجیح دی ہوئی ہے۔ یار 24 گھنٹوں میں آپ جتنے بھی مصروف ہیں کاروبار میں، جاب میں، آپ میں سے اکثر ماشاءاللہ سے نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھے ہوئے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، دنیا کی کرنسی جمع کر رہے ہیں، ساتھ میں آخرت کی بھی کر رہے ہیں۔ لیکن کئی بد نصیب ہیں صرف دنیا کی کرنسی جمع کر رہے ہیں، سراسر خسارے میں۔ آپ یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت نے آخری جملہ، آخری بات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آخرت کی اور دنیا کی کرنسی کو کمپیریٹیولی، موازناتی طور پہ بیان کرنے کے لیے 6 صورتیں نازل کی۔ کتنی صورتیں؟ 6 صورتیں مسلسل پے در پہ۔ سورۃ الزلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس کے بعد سورۃ العادیات، پھر سورۃ القارعہ، پھر سورۃ التکاثر، پھر سورۃ العصر، اور پھر سورۃ الہمزہ۔ یہ 6 صورتیں بالکل ترتیب کے ساتھ، سیکوینس کے ساتھ پے در پہ۔ اور مزے کی بات سن لیجئے، خوبصورتی چیک کریں قرآن کی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ آخرت کی کرنسی کی ویلیو بتاتی ہے۔ پھر والعادیات ضبحا، دنیا کی کرنسی کی ویلیو بتاتی ہے۔ پھر جو ہے وہ آگے سورۃ القاریہ، پھر آخرت کی کرنسی، پھر سورۃ التکاثر، دنیا کی کرنسی، پھر سورۃ العصر، آخرت کی کرنسی، پھر جو ہے وہ سورۃ الہمزہ، پھر دنیا کی کرنسی۔ اس خوبصورت ایک گروپ پہ ایک پورا چیپٹر ہے۔ ذرا ترتیب سنیے گا، سورۃ زلزال میں پتہ کیا کہا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تمہارا ایک ایک کام جو دنیا آخرت کے لیے کیا ہوا دنیا میں سارا سامنے لایا جائے گا۔ آخرت میں وہاں پہ تم فیصلہ کرنے کے لیے 4 کام کیے جائیں گے، سنیے گا ذرا۔ پہلا کام حساب و کتاب ہوگا۔ اس کو 20 سال عمر دی گئی تھی، 30 سال عمر دی گئی تھی، 40 سال عمر دی گئی تھی، 50 60 جتنی بھی، اس کی زندگی میں اتنی نمازیں آئیں اور اس نے اتنی پڑھی۔ پہلا مرحلہ ہے حساب و کتاب کا، گنتی ہوگی، شماریات کا چیپٹر کھولا جائے گا۔ اس بندے کی زندگی میں اتنی دفعہ رمضان آیا، اتنے روزے بنتے تھے، اس نے اتنے رکھے، اتنے نہیں رکھے۔ اگر تو اعمال زیادہ ہیں تو پاس ہو گیا، اگر زندگی کے دن زیادہ ہیں اور اعمال تھوڑے، نمازیں بنتی زیادہ ہیں پڑھی تھوڑی ہیں، فیل ہو گیا۔ پہلا مرحلہ۔ پھر اگلا مرحلہ آئے گا میزان کا، جس میں وزن تولا جائے گا۔ اس نے جو نمازیں پڑھی ہوئی تھیں ان کا وزن قبولیت کے معیار پہ اترتا ہے کہ نہیں؟ ان کا وزن قبولیت کے معیار پہ اترتا ہے کہ نہیں؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کو ترازو رکھیں گے۔ اور یہاں نوٹ کر لیجئے، دنیا کا ترازو کلو گرام تولتا ہے اور آخرت کا ترازو معیار تولے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں قیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی لایا جائے گا، ہاں، رجل سمین، موٹا تازہ آدمی، اور اس کو اللہ رب العزت کے اس قائم کردہ ترازو میں کھڑا کیا جائے گا۔ اس کا وزن اللہ کے اس ترازو میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ پلے وہ چیز نہیں ہے جو آخرت میں ویلڈ ہے۔ اور دوسری طرف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں اللہ کے میزان میں۔ کیوں؟ ان کے پاس وہ معیار ہے۔ تو پہلی چیز حساب ہوگا، دوسری چیز وزن تولا جائے گا کہ تمہاری وہ نمازیں جتنی پڑھی ہوئی ہیں وہ اس وزن پہ پورا اترتی ہیں، اتنی اللہ کی رضا شامل ہے، اتنا رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے۔ اگر تو وہ معیار مل گیا، وہ اس نماز کا اتنا وزن بن گیا، روزے کا اتنا وزن بن گیا، صدقہ کا اتنا وزن بن گیا جتنا اللہ کو مطلوب ہے، تو پاس ہو گیا، وگرنہ فیل ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ آتا ہے پل صراط۔ پل صراط پہ کھڑا کیا جائے گا، وہاں پہ گزر جائے گا ایمان پہ۔
جتنا حساب کتاب ہوا ہے، جتنا میزان ہے، اگر وہاں پہ پاس ہوا ہے تو پلسرا سے پار ہوگا، وگرنہ وہیں پہ گر جائے گا۔ اور چوتھا اور آخری مرحلہ ہے جو جنت سے بالکل پیچھے ہے، اگر 3 مراحل میں سے پاس ہو کے گیا ہے تو چوتھے پہ جا کے بات بنے گی، اگر 3 مراحل میں پاس نہیں تو پیچھے جائے گا نا، چوتھے پہ آئے گا ہی نہیں۔ چوتھا کون سا ہے؟ مقام کنترا، آخری مرحلہ ہے جنت سے بالکل پیچھے۔ مقام کنترا وہ جو میں نے پہلے بات کر دی کہ وہاں پہ حقوق العباد دیکھے جائیں گے، کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا، کوئی قتل و غارت تو نہیں اس کے پلے، کوئی کسی کا جو ہے وہ کسی کے ساتھ کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا، لوگوں کے حقوق تو نہیں اس نے کھائے ہوئے۔ اگر اس کے پلے ایسے گناہ ہیں تو پھر لوگوں کے حقوق دلوائے جائیں گے اس کی نیکیوں سے۔ اگر حقوق دلوانے کے بعد نیکیاں بچ گئیں تو جنت میں جائے گا، اگر نہ بچی تو چوتھے مرحلے سے پیچھے۔ یہ آخرت کا معاملہ آسان نہیں ہے۔ ہاں، جس کو اللہ چاہے اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ وہ تو نبی اسلام اس لیے کہتے تھے 4 مرحلے سن لینا آپ نے تو آپ کے ہوش اڑ گئے۔ یہی بات صحابہ نے سن لی، آپ صحابہ کہہ لیں یا رسول اللہ پھر تو ہم بڑی مشکل جنت میں جائیں گے، اتنے سخت مراحل حساب کتاب کے۔ آپ نے فرمایا لن يدخل احدكم الجنہ بعملی، میرے صحابہ تم میں سے کوئی شخص اپنے اعمال کے بلبوتے پہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کہا یا رسول اللہ انت، آپ بھی نہیں؟ کہا نہیں میں بھی نہیں، الا ان يتغمدني اللہ برحمتہ، مگر جب اللہ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لپیٹ کے جنت میں داخل کر دے۔ اس لیے اللہ سے اس کی رحمت مانگی ہے۔ تو آخرت کی کرنسی کے لیے اللہ رب العزت نے 6 صورتیں نازل کی، وقت کم ہے وگرنہ ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن آخری ایک صورت بیان کر دیتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ آخرت کی کرنسی جمع کرنے کی ویلیو بتا رہی ہے۔ والعصر، قسم ہے وقت کی، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ نے وقت کی قسم کیوں کھائی؟ کیونکہ آخرت میں تجارت کرنے کے لیے، آخرت کی کرنسی جمع کرنے کے لیے ہمارے پاس انویسٹمنٹ صرف وقت ہے، ٹائم ہے، زندگی ہے۔ اس وقت کو صحیح طرح استعمال کر لیا تو آخرت کی کرنسی جمع کر لے گا، وگرنہ خسارے میں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان من علامتی المقتی ضیاء الوقت، اللہ کی ناراضگی کی دلیل یہ ہے کہ بندہ اپنے وقت کو ضائع کرے۔ ان من اعراض اللہ ان یشغلہ بما لا یفعل، اللہ رب العزت کسی بندے سے منہ موڑ لیتے ہیں تو اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو ایسے کاموں میں مشغول اور مصروف کر دیتے ہیں جن کاموں کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں تو مت سمجھا کریں یہ بڑا چل ہے، بڑا مزہ ہے، آج تو بڑا مزہ اور بڑی جو ہے وہ انجوائمنٹ ہو گئی۔ حضرت نہیں، اس کے پیچھے جو حقیقت ہے اس کو سمجھو۔ اللہ نے تم سے منہ موڑ لیا ہے، تبھی تم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو۔ والعصر، وقت کی قسم اٹھائی کہ تمہارے پاس انویسٹمنٹ وقت ہے، اور قیامت کے دن وقت کے اوپر انسان پچھتائے گا، کاش میں نے اللہ کے لیے لگایا ہوتا۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، وہ انسان جس نے اپنے وقت کو ضائع کیا۔ قیامت کو آخری بات، جہنم کے اندر جب لوگ چیخیں گے نا اور کہیں گے کہ ہمیں ایک دفعہ مہلت دے دی جائے، ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، تو اللہ کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اتنی عمر کافی تھی تمہیں سمجھنے کے لیے، اتنی عمر کافی تھی تمہیں جاننے کے لیے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ انسان ایک بار غلطی کرے، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 70 سال کے ہو گئے ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی زندگی کی، ابھی تک تمہارا اللہ سے وہ تعلق ہی نہیں بنا، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے تمہیں دنیا میں جیتے ہوئے، ابھی تک تم نے دنیا کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہے اتنی زندگی تمہیں دی کہ کافی تھا، اگر تو سمجھنا چاہتا سمجھ لیتا، اب کوئی وقت نہیں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت آ جائے اس کے بعد کوئی مہلت نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کے جمعے کا جو پیغام تھا کہ ہم دنیا کی کرنسی کو اگر جمع کر رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ کسی کو کچھ بھی بن رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے کسی طریقے سے بھی، تاکہ دنیا کے اندر جینے کے لیے اس کو خوشحالی مل جائے، تو آخرت میں تو پورا ایک جہان ہے، ایک ابدی زندگی ہے، ایک لامحدود زندگی ہے وہ، تو وہاں پہ جینے کے لیے بھی کرنسی کی ضرورت ہے۔ اس لیے دن رات اس کے لیے بھی محنت کریں، اس کے لیے بھی اپنے اکاؤنٹ بھریں، آخرت کے اکاؤنٹ بھریں دن رات۔ یہ آج کا پیغام تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں سرخرو فرمائے اور کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم وسل عليه اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.